حضرت قبلہ استاد القرہ میرے والد گرامی الحافظ القاری اپنا راز صاحبی مطلب اللہ العالی حفظ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور آج کی اس محفل کا عنوان آپ جانتے ہیں، مجید فرقان حمید کی برکتوں کو حاصل کرنا مقصود ہے، اور لوگوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس محفل کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتوں کے طفیل پوری دنیا میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور دنیا بھر سے وباؤں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں ان بچوں کے والد والدہ، ان کی دادی محترمہ اور دیگر تمام رشتہ دار جو اس محفل میں تشریف فرما ہیں، خصوصاً ان کے استاد گرامی میرے والد محترم۔ اللہ تعالیٰ تمام عزیزوں کو خصوصاً استاد محترم کو آج کی اس محفلوں کی برکت سے دوپہر اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بار بار مدینے والے آقا کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو قرآن کا حق ادا کرتا ہوگا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو امانت کا حق ادا کرتا ہوگا، اور تیسرا شخص وہ ہے جو رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہوگا۔ جو لوگ یہ تینوں کام کریں گے وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کی رحمت سے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا حق یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ قرآن مجید کو سال میں 2 مرتبہ ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ جس نے قرآن مجید ناظرہ پڑھنا سیکھا وہ کم از کم سال میں 2 قرآن ختم کرے۔ مبارکباد کے مستحق کے ماں باپ جن کے بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، آج کے بعد ان کی یہ ڈیوٹی ہے وہ کم از کم سال میں 2 قرآن مجید اپنے بچوں سے ختم کرائے، کیونکہ جو بچہ قرآن کا یہ حق ادا کرے گا قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ حاصل کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن مجید فرقان میں اللہ کے دربار میں قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا، اور 1 مرتبہ بھی نہیں 3 مرتبہ کرے گا، اور کمال یہ ہے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن کے کہنے پر بندے کو عزت عطا فرمائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کہے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا، مجھے صحیح معنوں میں پڑھا، جس چیز سے تو نے روکا تھا یہ اس چیز سے رکتا تھا، جس چیز پر عمل کرنے کا حکم دیا یہ اس پر عمل کرتا تھا، تو نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو اس نے ماں باپ کی خدمت کی، تو نے کہا بڑوں کا احترام کرو اس نے بڑوں کا احترام کیا، تو نے کہا حلال کھاؤ اس نے حلال کمایا اور حلال کھایا اور حلال کھلایا، تو نے کہا حرام سے بچو اس نے حرام سے بچنے کی کوشش بھی کی اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کی۔ یا اللہ تو اسے عزت عطا فرما۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے عزت کا تاج عطا فرمائے گا۔ قرآن پھر اللہ کے دربار میں عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا اسے عزت عطا فرما۔ میرے حضور فرماتے ہیں قرآن کی دوسری مرتبہ ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ عزت کا لباس عطا فرمائے گا۔ جب 2 انعام مل جائیں گے قرآن پھر اللہ کے دربار میں ریکویسٹ کرے گا یا اللہ اس نے میرا حق ادا کیا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن سے پوچھے گا اب کیا کہنا ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ
اس نے میرا حق ادا کیا، تو اس سے راضی ہو جا۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میں قرآن پڑھنے والے سے راضی ہوں۔ اس لیے قرآن سے محبت کرے، قرآن سے پیار کرے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھا کرے۔ ایک بزرگ تھے حضرت محمود غزنوی، وہ قرآن مجید فرقان حمید سے بڑی محبت کرتے تھے اور بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ انتقال کر گئے، کسی نے دیکھا وہ جنت سے گھوم رہے، جنہوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے ایک رات میں اپنے گھر میں سونے کے لیے گیا تو میرے بیڈ روم کے اندر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے، تو میں نے قرآن مجید کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ جب رکھ کر واپس آیا تو میرا دل مجھے کہنے لگا کہ تم کیسے آدمی ہو، اپنے سکون کے لیے تم نے قرآن کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا۔ میں نے قرآن مجید کو اٹھایا، واپسی وہیں رکھ دیا جہاں رکھا تھا۔ میں نے قرآن کے ادب میں اپنے سونے کی جگہ چینج کر دی، اللہ نے مجھے جنت عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید کے ادب سے بھی رحمت ملتی ہے، قرآن کو پڑھنے سے بھی رحمت ملتی ہے، قرآن پڑھانے سے بھی رحمت ملتی ہے، اور قرآن پر عمل کرنے سے بھی رحمت ملتی ہے۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کریں، قرآن مجید فرقان حمید سے پیار کریں، اور قرآن مجید اپنے گھر میں روز پڑھیں۔ اپنے بچوں کو امانت کا، خیانت کرنے سے بچنے والا بنائیں، بچوں کو امانت داری سکھائیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کی چیز نہ اٹھائیں، یہ گھر میں سبق پڑھایا جائے، ان کو یہ سکھایا جائے کہ ہم سے ہمارا رب ناراض ہو جائے گا۔ جب بچوں کو بچپن سے یہ سبق پڑھایا جائے گا نا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کی چیز نہیں اٹھانی، تو انشاءاللہ جب بچے بڑے ہوں گے اور رزق حلال کمائیں گے تو ماں باپ کو مدینے لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو ابھی سے رشتہ داروں کا احترام سکھائیں، چچا کا احترام سکھائیں، پھپھا کا احترام سکھائیں۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ چچا کا، پھپھا کا، اور بچیوں کو اپنی خالہ کا، اپنی پھپھی کا، اپنی امی جان کا ہاتھ چومنے کا کہیں۔ بیٹوں کو کہیں کہ وہ اپنے والد محترم کا ہاتھ چومیں۔ یہ سبق پڑھائیں، بغیر سبق پڑھائے بچہ کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا احترام کریں۔ حضور نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رشتہ داری کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سکھاتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار سکھاتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار یہ ہے کہ ان کی نعت بھی پڑھیں اور ان کے فرمان پہ بھی عمل کریں۔ جو ان کی نعت پڑھتا ہے حضور کا اسے بھی دیدار ہوتا ہے، اور جو ان کے فرمان پہ عمل کرتا ہے حضور کا اسے بھی دیدار ہوتا ہے۔ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز ہمارے دین کا ستون ہے، اور قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اپنے بچوں کو نماز ہم نے سکھا دی، اب ان کو پڑھنے کے لیے بھی توجہ دلانی ہوگی۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر لالچ ہوتی ہے، بڑوں کا حق بنتا ہے وہ اپنے بچوں کو کہیں کہ جو بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے 50 روپے ملے گا۔ آپ کے 50 روپے جائیں گے، بدلے میں اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کا بچہ نمازی بن جائے گا، اس کا اتنا بڑا آپ کو اللہ انعام دے گا کہ آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا نہ بھی ہو، جب یہ بچہ نماز میں بیٹھ کر کہے گا نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ آپ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے گا۔ لہذا اپنے بچوں کو نماز یاد کرانے کے ساتھ نماز کی عادت ڈالنے کے لیے بھی انہیں اچھی آفر پیش کریں۔
کہ بھائی جو بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو فلاں گفٹ ملے گا، جو بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو فلاں تحفہ ملے گا، جو صبح فجر میں ہمیں اٹھا کے ہمارے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا اسے عمرے پہ لے کے جائیں گے۔ یہ اوپر کرے، لوگ تو کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ گھومنے جائیں گے، رسول اللہ کا دیوانہ مکے اور مدینے کا شہدائی ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا جو فجر میں پہلے اٹھے گا اس کے ساتھ اللہ کرم کرے گا، ہم پہلے مکے مدینے جائیں گے۔ اللہ ہمیں مکے اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم